فرماتے اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کمال. بھئی بشر تھے نا، بھئی ان کو بھی دو ہاتھ، ہمارے کو بھی دو ہاتھ، ہم کو بھی آنکھیں، ان کو بھی آنکھیں، ہم بھی انسان، انہوں بھی انسان، ہمارے اندر بھی خون ہے، ان کے اندر بھی خون تھا. بھئی وہ تو ہمارے جیسے بشر تھے. بشر مثلکم بشر مثلکم، ہاں بس ہمارے طرح بشر ہے بشر ہے. لوگوں یاد رکھو کہ نبی کو اپنے جیسا بشر سوائے کفار کے کسی نے نہیں کہا. ہمارے جیسے بشر تھے، ہم جیسے انسان تھے، نہیں. آپ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، قرآن میں ایک جگہ نہیں آیا، یہ بے شمار جگہ آیا، کئی مقامات پہ آیا ہے کہ قوموں نے نبیوں کو اپنے جیسا کہا، اور ایک قوم بھی اس میں مسلمان نہیں تھی. ہر وقت کافر ہی کہتے رہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے، وہ بھی ہمارے جیسا چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی ہمارے طرح نظر آتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہماری طرح ہاتھ ہے، ان کو بھی خون ہے ہماری طرح. یہ بات صرف کفار کی ہے. نبی کہتے رہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، اور مومن ہر وقت یہ کہتے رہے کہ نبی نہیں، آپ اعلیٰ و اولیٰ ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. نبی کبھی مسلمان اپنی زبان سے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا. ان کی عزت و انکساری تھی، وہ اپنے آپ کو ہماری طرح کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہماری طرح کہتے تھے. اور ہمارا ایمان ہے، اور ہر روئے زمین پہ رہنے والے مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں برتر اور اعلیٰ مانتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلتا. پسینہ تو آپ جانتے ہیں، پسینہ جو ہے ایکسٹرا چیز ہے، فضولات. جسم جس کو بیکار کر دیتی ہے وہ نکل جاتا ہے. اور انسان کے جسم سے جو چیز بیکار ہو کے نکلتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے. جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتا ہے، نقصان اس سے پہنچتا ہے. پسینہ ہاتھ کو لگ گیا تو کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے. رائٹ؟ پسینے سے بیماریاں آ سکتے ہیں، صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. سب کے پسینوں کا وہی معاملہ ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا. مگر اب ادھر آ جائیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، میں اب عربی عبارتیں چھوڑ کے ڈائریکٹ اردو میں چل رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا خاتون تھی، اس کا نام ام سلیم تھا. وہ ام سلیم کے مکان کو اکثر حضور جایا کرتے. بڑھیا عورت تھی، حضور بہت پسند کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے. بڑی محبت رکھتی تھی وہ حضور سے، اور حضور ان سے محبت رکھتے تھے. یعنی جیسا بولتے ہیں نا محلے کے خالمہ، سارے محلے کے خالمہ ہیں. وہ بڑی بڑھی عورت ہے، سب کو چاہنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور کبھی وہ خالمہ گھر میں ہوتے نہیں تو حضور ان کے بستر پہ پھر سو بھی جاتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے تھے. بڑے نصیب تھے وہ خاتون کی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور تشریف لا لیے اور ام سلیم گھر پہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کا دور، گھروں کو دروازے ہی نہیں ہوتے تھے صاحب، پھر بھی وہ شکر گزار تھے. ہم اتنا سب کر لے کہ اللہ اور دے دے اور دے دے. کیا لالچ کا بندہ. دروازے ہی نہیں ہوتے تھے ان کے گھروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اندر تشریف لے گئے، دیکھے ام سلیم نہیں ہے. ان کے بستر پہ آرام کر لیا. اور ان کا بستر جو تھا، آدھا تو فل تو چادر بچھی ہوئی تھی، لیکن اوپر کے حصے میں وہ تھوڑا سا لیدر بھی بچھا کے رکھے تھے، لیدر چمڑا لیدر بھی بچھا کے رکھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. ام سلیم کو کوئی بولے، ارے آپ یہاں ہیں؟ اجی خالمہ حضور گھر کو آئے. ارے وہ سب کام وام چھوڑ کے جلدی گھر کو واپس آتے. آگے دیکھتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، نہ پنکھا نہ کولر نہ اے سی. وہ دور میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا چہرے مبارک پہ، ہاتھ مبارک پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے مبارک آ رہا، اور وہ پسینے مبارک جمع ہو کے وہ لیدر پہ گر رہا تھا. گدے پہ چادر پہ گرا تو جذب ہو جاتا، لیدر پہ گر کے وہ ایک جگہ جہاں گڑا ہے ایک قطرہ جمع ہوتے جا رہا. ام سلیم دیکھتے حضور کا پسینہ، ایک شیشی نکالتے اور تھوڑی سی کاٹن نکال کے وہ پسینے کو جذب کرتے، جمع نچوڑتے جاتے. جی اپنی شیشی میں جمع کر رہے ہیں، کانچ کی شیشی میں جمع کر رہے ہیں. حضور علیہ وسلم ایک دم چمٹ کے اٹھتے ہو. ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ام سلیم عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں، اولاد کو لگاؤں گی تو اولاد کو برکت مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے اندر، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. یہ ایسے بولے حضور. حضور علیہ وسلم منع کیے، بولے نہیں، صفائی کا انتظام کرو. یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ نہیں. فرماتے ہیں ام سلیم اصبتی، ام سلیم تم نے صحیح کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے. بشر ہے نا بھئی ہماری طرح. بولنے والے کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے، تو لاؤ ایسا پسینہ بلا کر تو بتاؤ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے.
حوالے وغیرہ آپ چھوڑ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے. اور کون سا روزہ؟ یہ ہمارے والا روزہ نہیں، صوم الوصال. صوم الوصال کہتے ہیں 24 آورس روزہ، 24 گھنٹے کا روزہ، کوئی سحری نہیں، کوئی افطار نہیں. ایک دن کا روزہ مکمل، دوسرا دن کا روزہ اسٹارٹ، ایک گھونٹ پانی کا نہیں آتا. صوم الوصال کنٹینیوز آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دراز تک روزے رکھتے اور روزے رکھتے چلے جاتے. صحابہ کرام دیکھیں حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھیں گے. اب صحابہ ان کی طرح رکنے گئے. یہ آج کے دور والے ان کی طرح بننے جا رہے ہیں جی. وہاں صحابہ کو دیکھو، ان سے سب سے بڑے ایمان والے، سب سے بڑے ایمان والے تو صحابہ ہی ہے نا. صحابہ ویسا روزہ رکھنے گئے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرتا ہے. راوی کہتا ہے کہ تیسرے دن دیکھا گیا لوگ دیواریں پکڑ کر چل رہے ہیں، کوئی چکرا رہا ہے، کوئی پریشان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابیوں یہ کیا ہوا؟ تو عرض کیے صحابہ یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم کو نہیں رکھنا ہے یہ روزہ. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی سنت ہے، آپ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تم میں سے کون ہو سکتا ہے جو میری طرح ہو؟ ایکم مثلی، کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے؟ میں رات گزارتا ہوں، میرا پروردگار اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. تم میں سے کون ہو سکتا ہے جو ایسا ہو؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک. کون ہے ایسا انسان جسے اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟ کون ہے؟ پھر آگے سنیے، ایک دو روایتیں ہیں، سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے، پھر سناتا ہوں. جنگ خندق کا ماحول ہے، جنگ خندق ہے اور تین طرف سے خندق کھودنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیے کہ خندق کھودو، گڑھے کھودو، دشمن کا حملہ ہونے والا ہے. تو چاہے چار طرف سے اٹیک نہ ہو، لشکر بڑا تھا، اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں. سارے اطراف کے مشرکین متحدہ حملہ کر رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 فیس پر گڑھا کھدانے لگے اور چوتھے فیس پر فوج کو ٹھہرائے. مقابلہ ہو تو ون سائڈ سے ہو، ہر طرف سے حملہ نہ ہو. خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. انصار لوگ، مدینے کے لوگ، غریب لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے، کھیتی باڑی کا علاقہ تھا مدینہ، کوئی مالدار لوگ کا علاقہ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ کھدائی کر رہے ہیں. لوگ پیٹ پہ پتھر بانے ہیں بھوک کی وجہ سے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر بانے اور کھدائی چل رہی ہے. یہ واقعہ مسند احمد میں ہے اور یہ واقعہ ترمذی شریف میں ہے. کھدائی چل رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں جاتا. وہ دیکھتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں تناول فرمائے. 2-3 دن نکل گئے. وہ فوراً اپنے گھر جاتے اور اپنی اہلیہ سے بولتے کہ گھر میں کھانے کا کیا ہے؟ اہلیہ بولتے کہ کچھ نہیں ہے، چھوٹا ایک بکرے کا بچہ ہے، بکرے کا بچہ 2 یا 3 آدمی کھا سکتے، بس اس کو میں اپنے بچوں کے واسطے اٹھا کے رکھی. حضرت جابر کہتے ہیں دعوت کرنا ہے. تو وہ بولتی ہے کہ نہیں، یہ میرے بچوں کا کھانا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے اور یہ بکرے کا بچہ ہے، اگر یہ بھی میں کسی کو دے دی تو پھر میرے بچوں کو کھانا نہیں رہتا. حضرت جابر کہتے ہیں دعوت کرنا ہے، رسول اللہ کو بلانا ہے. تو ان کی بیوی بھی تو صحابیہ تھی نا، حضور کو بلانا ہے تو کاٹ دیجیے. تو پھر وہ بکرا وہ ذبح کر دیتے اور تیار کر کے ان کو دے دیتے اور دے دینے کے بعد اب انہوں پکاتے بیٹھ جاتے وقت انہوں بولتے ہیں، ان کی اہلیہ بولتی ہے کہ دیکھو حضور، دیکھو دوسرے صحابہ بھی نہیں کھائے کھانا، اگر لوگ زیادہ آ جائیں گے تو کھلانے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رسوائی کا مسئلہ ہو جائے گا. 2 یا 3 آدمی کھا سکتے، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. حضرت جابر بولتے فکر نہ کرو بی بی، آپ فکر نہ کرو، میں حضور کے کان میں بول کے لے کے آتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے، صحابہ بھی سب اترے ہوئے ہیں، خندق کھدائی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے حضرت جابر نیچے اتر کے کان میں جا کر بولتے یا رسول اللہ، احقر کے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیے، ساتھ میں 1-2 آدمی کو آپ جس کو مناسب سمجھے یا رسول اللہ آپ یاد فرما لیجئے، احقر کے گھر میں دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی کملی وغیرہ جھٹکتے، ہاتھ جھٹکتے، باہر تشریف لاتے اور اوپر کھڑے ہو کر آواز لگاتے صحابیوں چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے. اب حضرت جابر کے تو پسینے چھوٹ گئے، اب کیا کریں؟ اب دوڑے جاتے ہیں. یہ مسند احمد میں لکھا ہوا، مسند احمد میں ہے یہ حدیث شریف. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے جاتے ہیں اور دوڑے گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، پیچھے صحابہ کی پوری جماعت ہے.
حضرت جابر کی جو ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، ان کی اہلیہ کہتے ہیں ہاں آج منہ کالا ہونے کا دن آ گیا، ہاں اب کیسے کریں گے، رسوائی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو کیا کھلائیں گے، کیا کریں گے۔ حضرت جابر پریشان ہے، میں نہیں بولا، میں حضور کو قریب سے بولا، حضور بلا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور بولتے کہ جابر پریشان مت ہو، ادھر آؤ، بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بی بی بتاؤ تم کیا سالن پکائی ہو، تم نے کیا سالن پکایا۔ وہ حضرت جابر کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہنڈی اٹھا کے لے کے آتے جس میں انہوں نے سالن پکایا، یا رسول اللہ یہ سالن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھالی ہٹاتے اور اس میں سے تھوڑا تھوک دیتے ہیں، اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی سالن نکالو تو پوری تھالی کھول نہیں دینا، ہٹا کے نکالنا اور پھر ڈھانپ دینا جا کا۔ بڑے لوگ بولتے تو ہمارے عورتوں کو یاد نہیں رہتا، یہ بڑی بڑی خواتین بولتی ہے نا یہ بات کہ پوری تھالی نہیں کھلا نہیں کر دینا ایسے بھگونے کو، مگر یاد نہیں رہتا۔ ارے یہ بڑی بڑی عورتوں کی باتیں نہیں ہیں، وہ حضور کا حکم ہے، یاد رکھو یہ بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تھوڑی تھالی ہٹانا، سالن نکالنا، پھر ڈھانپ دینا، اور پھر کہتے ہیں بی بی وہ آٹا کہاں ہے جو تم نے گنا ہے۔ وہ لگن اٹھا کے لاتے، 2-3 آدمی کا آٹا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تھوڑا تھوک فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاتے جاتے فرماتے ہیں بی بی اکیلی نہیں پکا سکو گی، تھوڑے عورتوں کو بلا لو ساتھ میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما ہوتے، روٹی ڈالی جاتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے اور تناول فرما کے نکلتے وقت فرماتے کہ جابر 10 آدمی کا دسترخوان بچھاتے جانا اور کھلاتے جانا۔ مکان چھوٹے ہوتے نا اس زمانے میں، 10 آدمی کا دسترخوان بچھانا، کھلاتے جانا اور بھجاتے جانا۔ آقا فرما کر چلے جاتے، حضرت جابر دستر بچھاتے، کھلاتے بھجاتے، کھلاتے بھجاتے، یہاں تک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سارے لوگ کھا کر چلے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس دن میرے دسترخوان پر 1000 انسان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے گئے۔ میں جب پلٹ کر گیا تو بگونے کے اندر کوئی سالن کم نہیں ہوا بلکہ اضافہ ہی نظر آتا گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ لوگوں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے، کمال مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، روحانیت مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، لعاب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا تھوک ہے، یہ مصطفیٰ کا پسینہ مبارک ہے، مصطفیٰ کی نگاہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے، صحاح کتب میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھ کے پیچھے ہٹتے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ نماز میں آپ حرکت کیے ہیں، کہ نماز میں کچھ مسئلے کا اضافہ تو نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز پڑھ رہا تھا، جنت کے اندر انگور کا خوشہ نظر آیا تو انگور کے خوشے کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا، اور اگر تمہارے لیے لا لیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، یہ جسد مصطفیٰ، یہ وہ ہاتھ جس کو کافر ایک انسان کا ہاتھ دیکھ رہے تھے، وہ مومنوں کی نگاہ میں اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کی وہ قدرت تھی کہ مصلی پر ٹھہر کر جنت میں انگور توڑ رہے ہوتے، جنت میں انگور۔ وہ نگاہ مصطفیٰ، وہ دست مصطفیٰ، وہ لعاب مصطفیٰ، وہ پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی کی پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے، ابو رافع یہودی گستاخ کو قتل کر کے ایک صحابی پلٹ کے آتے، واپس آنے میں سیڑھیاں اترنے میں ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خوشی خوشی سناتے ہیں یا رسول اللہ گستاخ کا کام میں نے پورا کر دیا، گستاخ کا کام میں نے پورا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادھر آؤ، اتنا بہترین کام کیے اور تمہاری ٹانگ ٹوٹی رہے؟ فرماتے ہیں صحابی پیر لمبا کرو، آقا اپنا دست مبارک پھراتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ بعد میں لوگ کو بتاتا پھرا، کوئی پہچان نہ سکا کہ کس پاؤں کو مار لگا تھا، ایسے برابر کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، یہ آقا کی جو پیدائش ہوئی وہ جسم مبارک کی بات کر رہا ہوں، روحانیت اور نورانیت کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، وہ تو اللہ ہی جانے وہ کیا ہے۔ میں جسم مصطفیٰ کا تعارف آخری بات کہہ دیتا ہوں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کمال ابن ماجہ میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ہر جگہ یہ آپ کو حدیث ملے گی الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کثرت سے بھیجا کرو کہ وہ خاص دن ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، آقا فرماتے کثرت سے جمعہ کے دن سلام بھیجا کرو، درود اور سلام مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کیا کرو۔ صحابی عرض کرتے یا حضور فرماتے کہ کثرت سے بھیجا کرو کیونکہ درود و سلام تمہارا مجھ کو پہنچتا ہے۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ وَإِنْ أَرِمْتَ، یا رسول اللہ آپ کے وصال ہونے کے بعد مزار مبارک میں ایک عام انسان کی طرح جیسے آپ کا جسم ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ کوئی نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے، جسم صحیح سلامت رکھتا ہے۔ پھر آگے فرماتے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کے پاس سے رزق اسے ملتا ہے۔ لوگوں یہ کوئی عام جسم نہیں ہے، یہ جسم مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو اس زمین پر کرم نوازی ہو گئی ہے، اللہ نے وہ کرم کو واپس نہیں لیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے نعمت مصطفیٰ کا احسان کر دیا اور ایسا احسان کر کے اللہ واپس نہیں چھینا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کو روح کے ساتھ جسم کے ساتھ اپنے رزق کے ساتھ اس زمین پر رکھ دیا ہے۔ آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمارا درود و سلام سنتے ہیں جس طرح چلتے پھرتے صحابہ سے سنا کرتے تھے۔ سو لوگوں